بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان اسلامی تقویم کے اعتبار سے 8واں مہینہ کہلاتا ہے۔ شعبان عربی میں پھیلانے اور شاخ در شاخ ہونے کو کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفلی روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والے کو شاخ در شاخ برابر بڑھنے والی نیکی اور خیر و بھلائی کا موقع میسر آتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب کے احترام میں عرب لوگ لڑائی جھگڑوں وغیرہ سے بچ کر گھروں میں رہتے تھے اور شعبان کے مہینوں میں شاخوں کی طرح منتشر و متفرق ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ یہ بابرکت مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو نوازنے اور عطا کرنے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اسلاف اس مہینے کی قدر دانی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان المبارک میں روزے پر ہو سکیں۔ حکمران قیدیوں کو بلا کر اگر حد کے نفاذ کا مسئلہ ہوتا تو حد نافذ کر دیتے، ورنہ ان کو آزاد کر دیتے۔ تاجر حضرات اپنے حساب و کتاب اور لین دین کی ادائیگی سے فارغ ہونے کی کوشش میں لگ جاتے تاکہ ہلال رمضان دیکھ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر سکیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے اور میرا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ ابن رجب رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں، شعبان کے روزے سب سے افضل نفلی عبادت ہے جو رمضان سے قبل اور بعد میں رمضان سے ملحق ہو۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن مؤکدہ جیسا ہے جو فرائض سے قبل اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ فرائض کے نقص کو پورا کر لیں گے۔ رمضان سے قبل اور بعد میں روزے بھی اسی طرح ہیں،
جس طرح نماز میں عام نفلوں سے سنت موقدہ افضل ہیں، اسی طرح رمضان سے اور اس کے بعد روزے بھی افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اور رمضان کے مابین شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ جب شعبان شروع ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نفلی روزے باقی ہوتے تو آپ انہیں رمضان شروع ہونے سے قبل شعبان میں ہی مکمل کر لیتے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مہینے میں موقع پا کر اپنے رمضان کے نفلی روزے پورے کرتی تھیں، کیونکہ باقی مہینوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول رہتی تھیں۔ جو رمضان المبارک سے قبل ہی پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح شعبان میں روزے رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے لیے روزے رکھنے کی مشق ہو جاتی ہے، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے، بلکہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اس کا عادی بن چکا ہو اور رمضان کے روزے وہ پوری قوت و طاقت سے رکھ سکے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے اس میں روزے رکھنا اور تلاوت قرآن کریم کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں آسانی پیدا ہو سکے۔ سلمہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے یہ قرۂ کرام کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کے شروع ہوتے ہی عمرو بن قیس الملانی اپنی دکان بند کر دیتے تھے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ ہو سکیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا رمضان کی تعظیم و احترام کی وجہ سے شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے۔ پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کا اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزے دار کے لیے خیر کثیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ شب برات کو وسط شعبان، شب برات، ریکارڈز کی رات، لیلۃ البرات، نصف شعبان، نیم شعبان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شب برات شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے بہت سے مسلمان استغفار کی رات کے طور پر تعظیم کرتے ہیں اور پوری رات اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ شب برات
وسط شعبان کو منائی جاتی ہے، شعبان کی 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات۔ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ماضی میں کیے گئے کسی بھی گناہ کی معافی مانگے۔ اس کے بابرکت ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہی کافی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ شعبان کے مہینے میں اعمال کی پیشی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، بلکہ خود اللہ تعالی کی جانب سے صدا لگائی جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے، میں اس کی مانگ پوری کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا: جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے ہی آسمان دنیا میں اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں: کیا کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا شخص نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ یہاں تک کہ اسی طرح صدا لگتے لگتے صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ لہذا ان قبولیت کی گھڑیوں میں غفلت اختیار کرنا بڑی نادانی اور ممانعت کی بات ہے۔ اس رات میں فضولیات میں لگنے سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالی کی جانب رجوع کرتے ہوئے شوق و ذوق کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔